بہت اداس تھی۔ آج پھر اس کا اپنے شوہر کے ساتھ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اس کے شوہر رضوان نے اس کو بہت مارا پیٹا تھا اور طلاق کی دھمکی بھی دی تھی۔ مریم کا آگے پیچھے تو کوئی تھا نہیں، بے سہارا تھی۔ والدین اس کی شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے، اس لیے رضوان شیر ہو گیا تھا، اس لیے آج بھی یہی کہانی دہرائی گئی تھی۔ لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ آج پہلی بار اسے کچھ زیادہ ہی مارا پیٹا گیا تھا، اسی لیے اس نے آج ہی اپنا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے وہ تھوڑی بہت جمع پونجی لے کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی اور یوں وہ فیصل آباد سے اسلام آباد بذریعہ بس پہنچ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا اور سردیوں کے دن تھے۔ اس بیچاری کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے اور وہ سوچ رہی تھی کہ اجنبی شہر میں کدھر جائے۔ وہ بس اڈے کے باہر پریشان کھڑی تھی۔ کاشف، سلیم اور ذیشان تینوں گہرے دوست تھے اور پولیس کے محکمے میں ASI، SHO اور DSP تھے۔ ان تینوں کی پکی دوستی تھی اور پکے بدماش بھی تھے۔ آج یہ تینوں ایک دعوت کھا کر آ رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کا ٹائم ہوگا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ جب ان کی گاڑی بس اڈے کے پاس سے گزری تو اچانک سلیم کی نگاہ مریم پر پڑ گئی، جو اڈے سے باہر کھڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کی توجہ بھی ادھر دلائی اور بولا، کیا خیال ہے؟ تینوں کا شیطانی ذہن بیدار ہو گیا اور ایک وقت میں وہ سب بول اٹھے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ تینوں پولیس کی جیپ اور وردی میں تھے۔ سلیم نے جیپ دوشیزہ کے قریب روک دی اور ہمدردی سے پوچھا، کون ہو اور اس سردی میں ادھر کھڑی کیا کر رہی ہو؟ جواب میں مریم نے اپنی رام کہانی سنا دی۔ مریم کی کہانی سن کر تینوں نے ایک دوسرے کی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھا اور آنکھوں میں بات طے پا گئی۔ چنانچہ سلیم نے کہا کہ پولیس والے ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچائیں۔ برکیف تم فکر نہ کرو، آؤ جیپ میں بیٹھ جاؤ۔ اور مریم جیپ میں سوار ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد جیپ شہر سے باہر علاقے کی ایک کوٹھی میں رکی اور تینوں جیپ سے کود کر اتر گئے۔ یہ کوٹھی میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ مریم نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ ہمارا دوست جلدی سونے کا عادی ہے۔ مریم قدرے مطمئن ہو گئی۔ سلیم نے کوٹھی کا دروازہ کھولا اور لائٹیں آن کر دی۔ اس کے بعد سبھی کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے اور پھر ان تینوں قانون کے محافظوں نے مریم کے ساتھ وہ درندگی کی کہ روح بھی کانپ جائے۔ صبح ہوئی تو مریم نے چلا کر ان تینوں سے کہا کہ وہ انہیں قانون کے حوالے کر کے چھوڑے گی۔ اس پر کاشف نے قہقہ لگایا اور چیخ کر کہا، تم ہماری شکایت کرنے کے قابل رہو گی تب نہ۔ اور پھر انہوں نے مریم کو قتل کر دیا اور وہ بیچاری دنیا کے دکھوں سے نجات پا گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے یک بار کی تینوں کو اس طرح غور سے دیکھا جیسے ان کی تصویروں کا عکس نظروں میں اتار رہی ہو۔ اچھا کیا تم نے اس کا قصہ ختم کر دیا، ورنہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ چھوڑو یار، اب یہ سوچو کہ اس لاش کا کرنا کیا ہے۔ ہاں یار، اس کا کچھ سوچتے ہیں۔ اور پھر تینوں نے یہ طے کیا کہ لاش کو جنگل میں پھینک دینا چاہیے تاکہ جنگل کے جانور اس کو کھا جائیں اور اس طرح یہ غائب ہو جائے گی۔ اور پھر تینوں نے لاش کو اٹھا کر جیپ میں ڈالا اور اس کو نزدیکی جنگل میں پھینک آئے۔ مریم کی کھلی آنکھیں گویا اب بھی انہی کو گھور رہی تھی۔ تینوں مطمئن تھے، لیکن تینوں شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ انہیں پتہ نہ تھا کہ قدرت کا انتقام بہت بھیانک ہوا کرتا ہے اور مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی۔ تقریباً ایک ہفتے میں تینوں دوستوں نے اس واقعے کو بلا دیا اور اپنی حرام کاریوں میں دوبارہ سے مصروف ہو گئے۔ آج کی رات بہت سرد اور تاریک تھی۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے۔ ایسے میں سلیم نے خواب دیکھا کہ مریم اسے آواز دے رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے، سلیم میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ سلیم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ ساتھ لیٹی ہوئی بیوی نے گھبرا کر پوچھا۔ بس ایسے ہی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا، اس نے بیوی کو بتایا۔ چلیں سو جائیں، صبح آپ نے دفتر بھی جانا ہے۔ باقی رات خیریت سے گزری اور صبح کو سلیم نے اس واقعہ کو فراموش کر دیا۔ لیکن اگلی رات اس نے پھر وہی خواب دیکھا کہ مریم اسے جنگل میں بلا رہی ہے۔ اس نے
سوچا کہ آج وہ جنگل میں مریم کی لاش ضرور دیکھنے جائے گا کہ ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ اگلے روز دوپہر کے وقت وہ اکیلا جنگل میں پہنچ گیا اور دیکھا کہ لاش غائب تھی۔ اصل میں مریم کا نماز جنازہ تو ہوا نہ تھا اور مرتے ہوئے اس کی آخری خواہش ان تینوں بیڑیوں سے انتقام لینا تھی۔ وہ حیران تھا کہ لاش کہاں گئی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کا دل اس زور سے دھڑکا جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بھیانک لاش اس کے سامنے کھڑی ہے جس کی زبان سے خون ٹپک رہا ہے اور آنکھوں کی جگہ گھڑے پڑے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخن دیکھ کر تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ اس لاش کو پہچان گیا تھا، یہ مریم کی بدرو تھی۔ مریم نے اسے دیکھ کر اس قدر خوفناک کہکا لگایا کہ درختوں پر بیٹھے پرندے اڑ گئے۔ آ گیا میرا پہلا شکار، آج میں تجھ کو بھی اسی طرح تڑپا کر ماروں گی جس طرح تو نے مجھے مارا تھا۔ نہیں نہیں مریم، مجھے معاف کر دو، سلیم چیخا۔ معافی کا وقت گزر گیا، ظالم اب اپنے انجام کے لیے تیار ہو جا۔ یہ کہہ کر مریم کی بدرو نے ایک جھٹکے سے سلیم کے سینے پر اس طرح ہاتھ چلایا کہ اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل اچھل کر باہر آ گیا۔ جو ہی اس کا دل اچھل کر باہر آیا، مریم نے جھٹکے سے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مزے لے لے کر چبانے لگی۔ کاشف اور ذیشان کے علاوہ سارے محکمے کے لوگ پریشان تھے کہ آخر سلیم کو زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا۔ آج 4 روز گزرنے کے باوجود سلیم کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پریشان تھا کہ سلیم کدھر چلا گیا۔ آج رات چاند نہ نکلا تھا اور تاریخی حد سے زیادہ تھی۔ ڈی ایس پی ذیشان اپنی کچھ چابیاں لینے اسی باہر والی کوٹھی میں چلا گیا جہاں انہوں نے مریم کی عزت لوٹی تھی اور قتل بھی کیا تھا۔ ابھی وہ کوٹھی میں پہنچا ہی تھا کہ آندھی کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور ہر طرف بھیانک سناٹا چھا گیا۔ دور کہیں گیدڑ کے رونے کی منحوس آواز خاموشی کا سینہ چاک کر رہی تھی، لیکن ایسے وقت میں بھی ذیشان جیسے مضبوط آدمی کا دل بھی دھڑک گیا۔ ابھی وہ اندھیرے میں ساکت کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ اس کو اندھیرے میں اچانک ہی 2 لال انگار سی آنکھیں نظر آئی۔ وہ اس کو اپنا وہم سمجھا اور اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو اس کو دوبارہ وہی منظر نظر آیا۔ اچانک کمرہ بھیانک کہکوں سے گونج اٹھا۔ تو نے میری عزت لوٹ کر مجھے جان سے مارا تھا نا، آج میں تیری وہ حالت کروں گی کہ زمانہ توبہ کرے گا۔ ذیشان نے دیکھا کہ ایک مکروہ لاش اس کے قریب کھڑی ہے جس میں سے گلنے سڑنے کی بدبو آ رہی ہے۔ لاش نے آگے بڑھ کر ذیشان کو ہاتھوں پر اٹھا لیا اور ایک جھٹکے سے زمین پر پٹک دیا۔ ذیشان کو یوں لگا کہ اس کی کمر کی ہڈی جیسے ٹوٹ گئی ہو، لیکن موت کا خوف ہر چیز پر ہیوی آ گیا اور وہ دوبارہ اٹھا۔ مریم کی لاش اسے اٹھتا دیکھ کر کہکے لگانے لگی۔ بھاگ جا اگر بھاگ سکتا ہے تو۔ ذیشان پہلے ہی موقع کا منتظر تھا۔ یہ سن کر وہ اندھیرے میں بغیر دیکھے ہی آگے بڑھنے لگا اور دروازے تک پہنچ گیا، لیکن یہ کیا، دروازے پر زور لگانے کے باوجود اس کا لاک نہ کھلا تو اسے اپنے عقب میں بدرو کا کہکا سنائی دیا کہ آج تیری موت نے اس کوٹھی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر بدرو آگے بڑھی اور ذیشان پیچھے ہوتے ہوتے دیوار سے جا لگا۔ بدبو سے اس کا دماغ پھٹے جا رہا تھا۔ یکا یک مریم نے ذیشان کی ایک آنکھ پھوڑ دی اور اس میں سے خون آنے لگا۔ اس کے بعد بدرو نے اس کے دونوں ہاتھ چبا ڈالے اور ذیشان تکلیف کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ بدرو نے ایک بھیانک کہکا لگایا اور بے ہوش ذیشان پر جھکی اور آگے بڑھ کر اس کا سینہ چیخ دیا اور دل نکال کر چبانے لگی۔ ذیشان اپنے کیے کی سزا بھگت چکا تھا۔ ڈی ایس پی ذیشان کی گمشدگی محکمہ پولیس کے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گئی۔ اخبارات میں بیانات آنے لگے کہ پولیس اپنی حفاظت نہیں کر سکتی تو دوسروں کی کیا کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ اسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس نے بہت سی جگہ بدماشوں کے اڈوں پر چھاپے مارے کہ کہیں کوئی بدماش ذیشان کو اغوا کر کے نہ لے گیا ہو، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس کے علاوہ پولیس نے بدنامی سے بچنے اور ڈی ایس پی ذیشان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے شہر بھر کی ناکہ بندی کر دی۔ چنانچہ ناکہ بندی کے سلسلے میں کاشف ASI کی ڈیوٹی 4 سپاہیوں کے ساتھ کوٹھی کے قریبی جنگل کی طرف جانے والی سڑک پر لگی کہ کہیں دہشت گرد ڈی ایس پی کو ادھر ہی نہ لے گئے ہوں یا اس راستے سے لے جانے کی کوشش کریں، اس لیے اس کی ڈیوٹی آج صبح سے اس طرف لگی ہوئی تھی۔ لیکن انہیں کوئی مجرم تو کیا کوئی عام آدمی بھی اس طرف جاتا یا آتا دکھائی نہ دیا تھا، کیونکہ یہ جنگل کافی گھنا تھا اور یہاں پر طرح طرح کے زہریلے
پہلے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو وغیرہ ہوتے تھے۔ اگرچہ اس جنگل سے گزرنے کے لیے پکی سڑک بھی حکومت نے بنائی تھی، لیکن لوگ ڈر کے مارے یہاں سے گزرنے کی بجائے لمبا چکر کاٹ کر باہر سے گزر جاتے تھے۔ اس لیے کاشف اور اس کے متحد سپاہی اپنی ڈیوٹی سے بور ہو گئے تھے۔ انہوں نے سڑک کے قریب ہی ایک خیمہ بھی نصب کر لیا تھا۔ رات سر پر آ گئی تھی۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ رات کو یہ طے پایا کہ 2-2 گھنٹے بعد ایک سپاہی ڈیوٹی دے گا اور سب باری باری آرام کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ایک سپاہی نے اپنی 2 گھنٹے کی ڈیوٹی باہر دے دی تو دوسرے کو اٹھا کر خود سو گیا، لیکن دوسرے سپاہی کو باہر کی فرحت بخش ہوا لگی تو اسے غنودگی آ گئی اور وہ باہر سڑک پر ہی سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا کہ اچانک کاشف کو پیاس نے ستایا تو وہ پانی پینے کیمپ سے باہر آ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ ڈیوٹی پر موجود سپاہی غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ کاشف غصے کی حالت میں اسے لات مار کر اٹھانے والا تھا کہ اس نے جنگل کے قریب کسی عورت کا ہیبلا سا دیکھا جو کہ تیزی سے جنگل میں گھس رہی تھی۔ کاشف سپاہی کو چھوڑ کر تیزی کے ساتھ اس کے سائے کے پیچھے لپکا اور مناسب فاصلہ رکھ کر عورت کا پیچھا کرنے لگا۔ اب وہ پیچھا کرتے کرتے اسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں اس نے مظلوم مریم کی لاش پھینکی تھی۔ اسے یہ سب کچھ یاد آ گیا کہ اچانک عورت گھومی اور اپنا چہرہ کاشف کے سامنے کر دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی کاشف کی چیخ نکل گئی۔ اس کے سامنے مریم کی لاش کھڑی تھی۔ گلی سڑی کھوپڑی پر خال چڑھی ہوئی تھی اور آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ پڑے ہوئے تھے۔ کاشف، تم نے ہی میرا گلا دبایا تھا نا، اسی لیے میں نے سوچا تھا کہ میں سب سے آخر میں تم سے انتقام لوں گی۔ کاشف سمجھ گیا کہ یہ یقیناً مریم کی بدروح ہے اور انتقام لینا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً قرآنی آیات پڑھنا چاہی، مگر حیرت انگیز طور پر اسے کوئی آیت یاد نہ آئی اور وہ اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے دوڑ لگا دی، مگر یہ کیا، اس کا پیر ایک نکیلے پتھر سے جا لگا اور وہ اچھل کر اپنے ہی زور میں زمین سے جا لگا اور اس کے سامنے کے 2 دانت بھی ٹوٹ گئے اور اس کو اپنے جسم میں گرنے کی وجہ سے شدید کمزوری محسوس ہونے لگی۔ بدروح نے کاشف کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا اور ساتھ ہی الٹے ہاتھ سے زوردار تھپڑ کاشف کے منہ پر جڑ دیا کہ کاشف کا چہرہ دوسری طرف گھوم گیا اور گال پھٹ گیا۔ اس کے بعد بدروح نے کاشف کا دایاں بازو جڑ سے کاٹ ڈالا۔ تکلیف سے کاشف بے ہوش ہو گیا تھا اور اس کا خون تیزی سے نکل رہا تھا اور موت کی زردی اس کے چہرے پر چھا چکی تھی۔ ہاتھ کا گوشت کھانے کے بعد بدروح نے آگے جھک کر بے ہوش کاشف کی دونوں ٹانگیں ایک جھٹکے سے الگ کر دی اور کاشف ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اس دنیا سے دوسری دنیا چلا گیا۔ بدروح نے اس پر ہی بس نہ کیا۔ آج بدروح کا انتقام جوبن پر تھا۔ اس نے تھوڑی ہی دیر میں کاشف کی ہڈیاں اور گوشت کا بھرتا بنا ڈالا اور پھر اس پر نفرت سے تھوک دیا اور پھر یک بارگی آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج میرا اس دنیا میں انتقام پورا ہو گیا، اس لیے میں جا رہی ہوں، اب کبھی زمین پر واپس نہیں آؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی مریم کا مردہ جسم دب سے زمین پر آ گرا اور اس کی بدروح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔